میں جانتا ہوں، کیونکہ آج سے قریب 1100 سال پہلے ایک بزرگ عالم نے شیعہ کے پورے نظام کو تبدیل کر دیا تھا۔ قریب 290 ہجری میں پیدا ہونے والے ایران کی رہائشی ابن جنید نے شیعت میں ایک ایسا نظام لانچ کیا جس نے شیعت کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ نظام تھا اجتہاد۔ اجتہاد ہے، اجتہاد سے فتویٰ دے۔ دوستوں، مخالفین کی طرف سے آنے والے اس قانونی سسٹم کا اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اور اسی دوران محمد بن احمد المعروف ابن جنید کی شیعت میں انٹری ہوتی ہے اور وہ شیعت کو ایک نیا رخ دیتے ہیں۔ بیسیکلی ابن جنید وہ واحد شخص نہیں تھا جس نے یہ نظام لانچ کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور پراسرار چہرہ تھا جو کہ اس سارے نظام کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور وہ کون تھا بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں۔ دوستو، ہم سب کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام 255 ہجری میں ظاہراً اس دنیا میں آئے تھے، اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ شروع ہو جاتی ہے۔ اس دور میں شیعوں کی ہدایت امام کی جانب سے آنے والے خطوط کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ وہ خطوط امام اپنے خاص وکلاء کی طرف بھیجتے تھے، اور وکلاء عوام پر ظاہر کرتے تھے۔ 329 ہجری تک یہی سلسلہ جاری رہا، اور 329 ہجری سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ امام علیہ السلام کی غیبت کے بعد کتاب کافی اور قرب الاسناد جیسی احادیث پر مبنی کتابوں کے ذریعے شیعوں کی ہدایت ہوتی تھی، اور اس دور کے علماء سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا تو احادیث اور روایات بتاتے، اور انہی کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا کرتے۔ اور اسی دوران ابن جنید نامی شخص میدان میں آتا ہے اور ایک نیا انقلاب برپا کرتا ہے۔ ایک شخص ابھی بھی مسنگ ہے، رائٹ، اور وہ ہے ابن جنید کا دوسرا ساتھی۔ تو دوستو، وہ تھا ابن ابی عقیل نامی شخص جو کہ ابن جنید کا استاد تھا۔ بیسیکلی ان دو لوگوں نے امام کی غیبت میں جانے کے کچھ ہی ٹائم بعد شیعہ نظام کو بدل دیا تھا، اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے بیسیکلی یہ کیا کہ انہوں نے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ ائمہ کی دین کی بنیاد روایات پر نہیں، بلکہ ائمہ کے دین کی بنیاد ایک اور چیز پر ہے، اور وہ چیز ہے اجتہاد۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ روایات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قیاس اور مختلف اصولوں کا سہارا لینا پڑے گا، اور یہی وہ جال تھا جس میں آج تقریباً ہر شخص پھنسا ہوا ہے، اور جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ایران میں بیٹھا ہوا ہر مجتہد کتابوں میں روایات اور حدیث کی بجائے خود اپنے فتوے نقل کرتا ہے، جن میں سے 30% فتوے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث ہی نہیں ملتی، اور 20% مسائل احادیث کے صریحاً خلاف ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ لوگوں کو کفر کی جانب لے جا رہی ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ سو لیٹس موو آن ٹو دا بکس۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے توضیح المسائل فاضل لنکرانی صاحب کی، پیج نمبر 68، مسئلہ نمبر 261۔ لکھتے ہیں، جراب اور جوتے کے اوپر مسح باطل ہے، ہاں اگر شدید سردی یا چور یا درندوں وغیرہ کے خوف سے موزہ یا جوتا نہ اتار سکے تو اس کے اوپر مسح کر لینا کافی ہے، اور اگر جوتے کا اوپری حصہ نجس ہے تو کوئی پاک چیز اس پر رکھ کر مسح کرے۔ اس کے برعکس یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے فروع کافی، پیج نمبر 89۔ الگ سے باب دیا گیا ہے موضوع کے مسح کے حوالے سے۔ مریض کے متعلق جب موضوع پر مسح کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو جواب ملا اجازت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں جب تقیہ کی صورت میں موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا 3 چیزوں میں تقیہ نہیں ہے، اول منشیات کے پینے میں، دوسرا موضوع پر مسح کرنے میں، اور تیسرا حج تمتع نہ کرنے میں۔ یہی حدیث ملا یازر الفقی اور کتاب استبصار میں بھی موجود ہے۔ اینڈ یو ول بی شاکڈ جب آپ یہ سنو گے کہ بہت سارے مجتہدین ان حدیثوں کے صریحاً خلاف فتویٰ دیتے ہیں، جن میں فاضل لنکرانی سمیت سیستانی، بشیر نجفی، عباس مدرسی اور مکارم شیرازی شامل ہیں، اور امام نے ایسے شخص کے پیچھے نماز تک پڑھنے سے منع کیا ہے جو موضوع پر مسح کرنے کو جائز سمجھتا ہے۔ اینڈ یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ جب ایک انسان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں تو اس کی تقلید کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔